شادی کو کامیاب اور اچھا خوبصورت بنانے کے لیے جو بہت ہی مؤثر ٹول ہے جو سیکھ لینا چاہیے، شادی ہو گئی ہے تب بھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی سے سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ سنہرا موقع ہے اس چیز کو سیکھنے کا، اور وہ ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن، اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو لفظوں میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن کے ٹرانسلیٹ کرنے کا آرٹ، جس میں کہ آپ اپنے بات کو، خیالات کو ڈائلاگ کی صورت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ زیادہ جو بڑی مسٹیک، کامن مسٹیک ہے، وہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ بات چیت ہو نہیں پاتی، جی کیونکہ اس میں جو نیت ہے وہ اگلے کو پچھاڑنا ہوتا ہے، جی اور جب آپ اس نیت کے ساتھ کوئی بھی آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ سن نہیں رہے ہوتے، جی آپ صرف بول رہے ہوتے جی ہیں جی یا جواب دے رہے ہوتے جی ہیں۔ جی تو جو ابھی اپنی کوپنگ اسٹریٹجی کی بات کی نا، تو اس میں افیکٹو کمیونیکیشن سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ جتنی بھی مسکنسیپشن ہے یا ازمپشنز ہیں وہ آپ کی بات چیت سے ہی آ رہی جی ہوتی جی ہیں۔ سلوشن اورینٹڈ مائنڈ ہونا چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے، ہوں اور اس خود فریبی میں مبتلا بھی نہیں ہونا، جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیا آپ سیکھنے والے موڈ میں ہیں یا سیکھ چکے ہیں والے موڈ پہ ہیں، ہوں کیونکہ اگر آپ سیکھنے والے موڈ میں ہوں گے تو آپ ہر دم تازہ ہوتے رہیں گے، جی لیکن اگر آپ سیکھ چکی ہوں والے موڈ پر ہوں گے تو پھر آپ اپنے سیکھے ہوئے پر تکیہ کر رہے ہیں، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جن گھروں میں بہت کانفلکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا، جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے جی تھے کہ مقابلے کی فضا رہتی ہے، نیچا دکھانے کی رہتی ہے، جی ابینڈنمنٹ یا تھریٹس کی بات رہتی ہے، ایسے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ مسائل آتے ہیں وہ ان کے بچوں میں نظر آتے جی ہیں، جی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فائدہ سیکھ جاتے ہیں کرنا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اور ڈیوائڈ اینڈ رول ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بچہ اپنی بات منواتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور کوئی بھی ایک پیرنٹ اس کو خوش کرنے کے چکر میں، اپنے ساتھ پارٹی بنانے کے چکر میں اس کی ہر جائز ناجائز بات مانتا رہتا ہے۔ جی السلام علیکم، محسن نواز ہوں جہاں رانا کے ساتھ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لائے ہیں آپ کے لیے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جہارا، آپ خیریت کیسے سے ہیں؟ آپ؟ اتنے پراسرار سے طریقے سے آپ نے السلام علیکم جی کہا۔ ایکچولی میں سوچی تھی شاید ابھی اب بات کو ذرا تھوڑا اور مزید تفصیلات بیان کریں گے شو کے بارے میں، اچھا تو وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں آپ شو، کو پتہ ہے کویسچن جو ہے اس پہ تھوڑا پریشانی ہوتی ہے نا، تو ہاں شکر ہے میں نے جلدی پکڑ لیا۔ آؤٹ آف دا سلیبس کویسچن سے پریشانی ہوتی ہے، یہ تو طلباء اور طالبات کو دیکھ کے دل کو لگنے والی بات کہہ دی آپ نے۔ ہاں، حالانکہ طلبہ اور طالبات جو آج کل کے ہیں نا جنزی، جی اگر برا نہ مانے تو ان کو سلیبس سے آئے ہوئے سوالات سے بھی بڑی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ طلباء و طالبات کو بہت زیادہ دلچسپی ہے زندگی میں، چیزوں میں، سب کاموں میں، سوائے پڑھائی کے سلیبس کو چھوڑ کے۔ ہاں بالکل، جی زندگی اور کاموں میں بھی دلچسپی سمجھ میں آتی ہے، لیکن انہیں اس چیز میں زیادہ دلچسپی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، جو کہ ابھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایٹ ٹائم جیسے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز، جیسے بہت زیادہ سے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا سوشل میڈیا، باقی چیزوں کے اوپر ریلز دیکھنے میں، ٹک ٹاکس دیکھنے میں، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ سے کوئی پروڈکٹیو نہیں ہے نا محسن صاحب۔ اچار میں نے کھایا اور گلا آپ نے اپنا صاف کیا۔ ہاں میں نے تو اچار بس کبھی عرصہ ہو گیا محسن صاحب، آپ نے کیا یاد کرایا، عرصہ ہوا میں نے اچار نہیں کھایا آپ نہیں، دیکھیں۔ میرے تو گھر میں بیگم صاحبہ کو بڑا شوق ہے اچار، وہ ڈالتی بھی ہیں اور بناتی بھی بہت اچھا واہ ہے، واہ زبردست، اور مجھے اچار میں جس کو دلچسپی ہوگی نا اس کو دراصل زندگی میں دلچسپی ہوگی۔ ویری بائسڈ اپروچ۔ ابھی ہم نہیں کہیں لاسٹ ویک میں، نہیں نہیں، اس پہ آپ اظہار خیال نہیں چاہیں گی؟ میں اسی کے ساتھ ہی ملتی جلتی بات پہ بتانا چاہتی، اچار آپ کو پتہ ہے نا، اچار ہو گیا یا گول گپے ہو گئے، جی چنا چاٹ اور جو جی گول گپے کا پانی ہے، تو جی کہتے ہیں کہ جن کو زندگی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ ایسی چٹپٹی چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ تو ہم ایک ہائٹی پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں میں نے سب کچھ ہی ٹرائی کیا، لیکن صرف گول گپے اور اس کا پانی نہیں ٹرائی کیا۔ اچھا تو میرے میاں نے مجھے کہا کہ یار، اچھا وہ بہت شوق سے کھا رہے تھے اور باؤل بھی پیے جا رہے تھے پانی کا نا، جی، مجھے کہتے ویسے تم گول گپے کا پانی کہہ کے نا آپ کھٹے کی توہین کر رہی ہیں۔ ہے نا، ہاں اچھا کیونکہ پانی دیکھیے ہے تو وہ لیکوڈ ہی، ہاں لیکن اس کو کھٹا کہنے سے بھی منہ میں پانی آتا ہے۔ ہے نا، جی ہے مزے کی چیز ہے ویسے وہ تو سب۔ یہی تو NLP میں یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک رس بھرا لیمو اپنی زبان پر اس کے قطرے ٹپکاتے ہوئے ذرا تصور کریں تو فوراً ہی آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ ہاں یہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ میں بھی تو اس نے یہی کیا تھا نا، جی
مطلب باتوں سے باتیں نکالنا نا کوئی ہم سے لیکن واپس آپ کے واپس ہی چار پہ آ جائے آپ. اچار سے بھی کے درمیان بھی آتے ہیں نا، وہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہاں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجھے کہا یار تم واحد خاتون ہو جو کہ اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تمہارا اس کھانے پینے میں. میں نے کہا آپ بھی واحد مرد ہو جس کا بہت انٹرسٹ ہے تو یہ جو رول ریورس ہوا ہے نا، بس جی اس کو ایسے ہی برداشت کرو جیسے میں آپ کو کھاتا دیکھ کے برداشت کر رہی ہوں. جی جی تو جی مجھے کوئی بہت زیادہ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں دلچسپی نہیں تو پھر بھلے آپ یہی کہہ لیں کہ ہاں مجھے نہیں ہے زندگی میں دلچسپی. جی جی اچار اور یہ چیزیں، مجھے کھٹا کوئی بہت اٹریکٹ نہیں کرتا، جی میٹھا بہت اٹریکٹ کرتا ہے مجھے. ٹھیک ہاں، ٹھیک ٹھیک. آئی لو میٹھا. مجھے کھٹا بھی بہت اچھا لگتا ہے ہوں، اور میٹھا تو اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. اور پھیکا بھی پسند ہوگا آپ کو. ہاں نہیں، پھیکا بھی بھلا ہاں کیوں؟ ہاں. یعنی جب کوئی خربوزہ پھیکا نکل آئے نا ہوں تو اس کو میں اس نقطہ نظر کے تحت کھاتا ہوں کہ فائبر ہوں ہے نا، لیکن یہ ہوں. اپنے نقطہ نظر کی بات ہے جہاں. اچھا، اور وہ لوگ کچھ لوگ اوپر جام شیریں کو بھی ڈال کے آپ کو پتا ہے سرو کرتے ہیں، ہاں بس براؤن شوگر ڈال کے بھی سرو کرتے ہیں. آپ نے جامع شیریں کا نام لیا تو وہ ہوں تو چلیں، جامع شیریں دونوں الفاظ کے مرکب کی حد تک تھی، ٹھیک ہے. ہوں لیکن جو صرف جام ہے، ہوں جو وہ لوگ جو کہ اس سے اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتے ہیں، ہوں اندر کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں، تو ہوں یہ وہ پیاس ہے جو دراصل کوئی موڈ کو سیٹل کرنے، مینج کرنے کی پیاس ہوتی ہے، ہوں جس کو وہ کسی جام سے، جام نوشی سے، ہوں جس کو میں نوشی دراصل کہا جاتا ہے، ہوں اس کے ساتھ وہ سیراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ تو پھر ایک جو ان کے جینز ہیں ان کی طرف سے جو رسپانس آتا ہے، 20% لوگ تو بالکل ایک میٹابولک ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں اور ان کی باڈی اس کے ایلڈیہائڈس بنانے لگتی ہے. جی جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی رسک پر ہوتے ہیں، ان کی بھی جو پیک پرفارمنس ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. جی جو بھی کوئی موڈ آلٹرنگ چیز پر جائے گا، اس کا جو یعنی رسک ہے ڈرگ ایڈکٹ ہو جانے کا، الکوہلک ہو جانے کا، وہ رسک بڑھ جائے گا. جی یعنی جی اگر اس کا فوری طور پہ وہ ایڈکٹ یا الکوہلک نہیں بھی ہوا تو رسک اس نے شامل کر لیا اپنی زندگی میں. بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا، ایک جامع جہالت کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. اچھا. یعنی یہ جو آپ نے کہا کہ میں نوشی جسے کہتے ہاں ہیں، ہاں تو کسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ برا، ظاہر ہے کہ تب سائنٹیفک اپروچ نہیں تھی نا، جی. تو اس کو لعنت یا جامع جہالت کہہ کے بھی بلایا جاتا تھا. اس پر جامع روشنی ڈالیں. جی انتہائی جامع روشنی بڑے بلب سے اگر میں ڈالوں جی تو اب جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے سمجھا دیا کہ اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے یا موڈ کا اتار چڑھاؤ، جس کو بیلنس کرنے کے لیے یا جی موڈ کو بہتر سٹیبل کرنے کے لیے بھی ایسے کیمیکل کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ باتیں جو تھیں وہ کوئی بہت اس طرح سر عام نہیں کی، نہ سنی جاتی تھی نہ کہی جاتی تھیں. ہاں بس کی جاتی تھیں ڈھکے ہاں، چھپے. ڈھکے چھپے کی جاتی، نہیں وہ بھی بہت کم. مطلب سائنٹیفک اپروچ کہاں تھی محسن صاحب؟ نہیں، یہ جو باتیں یعنی کہ جیسے شراب کا جو ذکر ہے، ہم اپنے بچپن میں یعنی یہ لفظ ہم بچوں کی یا کسی کی زبان سے نہیں سنتے تھے، اور نہ ان کے سامنے کہتے نہ تھے. ان کے سامنے کی کبھی یعنی اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں تھی. حالانکہ شراب تو اس وقت بھی تھی نا، وہ تو جی جی. ہزاروں سال سے ہے، ہوں لیکن اس کے بارے میں انسان کی جو ایک شیم اور جھجک اور یہ جو سارا کچھ ہے، شیم جو کہ باندھ کے رکھ دیتی ہے، تو اس کے باوجود یعنی کہ یہ چیز موجود تھی، اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، جس وجہ سے یہ مسئلہ بہت تیزی سے اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جاتا تھا، جی. لیکن اس پر بات نہیں ہوتی تھی. پھر جب بات ہونا شروع ہوئی تو کیونکہ جس چیز کے بارے میں بات ہوگی اس مسئلے کی پہچان ہوگی. ایگزیکٹلی ریسرچز ہوتی ہیں، وہ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بارے میں ایک پوری رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے فارمولاز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. لیکن جب بات نہیں ہوگی یا ہم اس کی رائے قائم کر لیتے ہیں محسن جی صاحب جی کبھی، کیونکہ جس بارے میں بات نہیں ہوتی نا، جی ایسی جی چیزوں اور باتوں کے بارے میں رائے قائم کرنا کا بڑا ایک عمومی سا تصور موجود ہے جی ہمارا. تو اب ایک دور تھا جب کوئی بھی ایسا ڈرامہ یا مووی، مجھے یاد ہے
کہ کوئی بھی ایسا جیسے کوئی شراب پی رہا ہوتا تھا یا گلاس یا کچھ اس طرح کا ہوتا تھا تو اسے بلر کر دیتے تھے، اور اس کے بارے میں بات کرنا یا اس کو دیکھنا بھی بہت برا تصور کیا جاتا تھا. جی تو بیماری تو کجائی اس کو، خیر اس کے بارے میں انہوں نے اسے کہنا، وہ تو ایک لعنت تصور کیا جاتا تھا نا، جی یا یہ بڑوں کی عیاشی سمجھا جاتا تھا کہ چند ایک طبقہ ہے جو جس کو یہ عیاشی ہے، جی یعنی یہ ان کا ایک لیئر ہے، جی ایک بڑا پلیئریبل سا ان کا ایک ٹائم ہے. جی جی ابھی کے دور میں یہ ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کیمیکل جی جس سے آپ اپنے نیچرل کیمیکلز کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہیومن بینگز بھی تو آپ اکثر فرماتے ہیں نا کیمیکل بینگز ہیں، ہاں جی ہاں تو جی آپ کے جب کیمیکلز نہیں وہ رسپانس کر رہے ہوتے جو ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو پھر آپ آرٹیفیشل کیمیکل سے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. جس کے بعد پھر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کمی جو ہے وہ ایک کرائسس کی صورت میں سامنے آتی ہے. بالکل بالکل، کیونکہ آپ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی آپ نے پہلے تو ایک ایکسٹرا الٹرا انرجی کے لیے وہ کرنا شروع کیا، شروع میں اس نے فائدہ دیا، جی انرجی بڑھائی، پر پھر آپ کو محض نارمل رکھنے کے لیے بھی آپ کا جو استعمال ہے وہ ناکافی ہو گیا. بالکل یعنی دماغ نے خود سے ریلیکس، انرجائز، خوش رہنے کے جو کیمیکلز ہیں ان کی پروڈکشن روک دی. ہاں بالکل. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے طریقے وہ ڈھونڈتے ہیں جو ایکچولی اس سے خوشی نہیں ملتی ہے. جیسے آپ کو پیشنٹس اکثر کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایک سگریٹ مل جائے گا تو آئی ول بی ویری ہیپی، جی ریلیکس، جی مطلب پھر میں فوکس بھی کر پاؤں گا. جی لیکن جی اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ایک مسٹیکن بلیف ہے جو کہ ان کا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. جی اصل میں محسن صاحب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جی کس نے کتنا گرو کرنا ہے، یعنی میں نے بھی عمر کے ساتھ ساتھ ٹائم کے تجربے سے جو تھوڑا سا سیکھا نا، بہت ہی معمولی سا، وہ یہ سیکھا کہ ہم کسی کے بارے میں بھی اپنی اسیسمنٹ دے سکتے ہیں اس کے نظریات کو جاننے کے بعد. جی 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 اگر اس کا نظریہ کچھ ایسا ہے جو کہ مسٹیکن ہے، اور زیادہ سارے نظریات ہی مسٹیکن ہیں اس کے، جی تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہے. جی اور جی میری یہ چھوٹی سی معلومات پہ آپ ہنسے کیوں ہو، اور نہیں معمولی سی عمر پہ کیوں؟ نہیں، میں نے کہا پیچھے ایک ہی لفظ رہ گیا تھا، ذرا سی. ہاں میں بس یہی کہنے لگی تھی کہ جی انتہائی یہ جو میں چھوٹی عمر میں سیکھا ہے میں نے جی اتنا جی بڑے بڑے معاملات، جی پھر میں نے کہا نہیں آپ کا دل برا ہوگا کہ اچھا ابھی مجھے ہر دفعہ یہی کہتی ہے کہ آپ کو احساس دلاتی ہے کہ میں بڑی عمر کا ہوں. آپ بڑے نے میاں نہ کہیں کہہ دوں. یہ تو اس پر تو گانا بھی ہے. بڑے میاں، ہاں بڑے میاں تو بڑے میاں، آپ چھوٹے میاں. لکھیے گا یوٹیوب پہ، لکھیں گی بڑے میاں، ہاں آگے آپشن نکلے گی دیوانے ایسے نہ بنو. اچھا، میں نے لکھا تھا ایک دفعہ بڑے میاں، ہاں تو نواز شریف صاحب کی آ گئی تھی ریل آگے سے، آپ سیاسی گفتگو موقع بنا کے کر ہی دیتی ہیں. ہے نا. ہاں یہ ہاں تو اچار کی بات ہو رہی تھی. اچار جو محسن صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کون سا آپ کو نہیں کھایا، مرچ یا لیمن یا مینگو؟ اردو محاوروں میں چوچو کا مربع یا اچار ڈالنے کی باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، جی پر یہ جو اچار ڈالنا یا بنانا ہے، یہ اس کے جس طرح انگریڈینٹس ہوتے ہیں، خواتین کو کافی یہ چیز پسند آتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے ان کو کہ اس طرح سے جیسے کشیدہ کاری یا اور یعنی سوئی دھاگے سے یا سلائیوں سے کرنے والا جو کام ہے، جس میں کہ وہ کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی کرتی ہیں، اسی طرح سے کھانے پکانے میں بھی ریسیپیز کو وہ بہت اچھا تخلیق کر رہی ہوتی ہیں، بہت اچھی چیزیں بناتی ہیں. بالکل بالکل اسی طرح شادی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ یعنی کہ آپ کی شادی کو انتہائی کامیاب، پرمسرت اور خوبصورت خوشگوار رکھ سکتی ہیں. ان میں سے 2 باتیں میں بتاؤں گا، تیسری بات جہاں بتائیں گی. اچھا جی ٹھیک ہے. 2 باتیں جو میرے بتانے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواتین جذباتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو جہاں کا ٹھیک ہے سے کہہ کے متفق ہونا ہے، اس نے بھی تصدیق کر دی. جی جی خواتین کا جذباتی بیان دینا اپنے میاں کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار جب کرتی ہیں تو صاحب جو ہیں وہ پہلا کام کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے انہیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں یا میری بات کو نہیں سمجھ رہے. یہاں سے فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. جی لہٰذا خواتین جب بھی اپنے شوہر سے بات کریں یا کسی بھی حیثیت سے کہیں بھی کسی رشتے میں بات کریں
تو سب سے پہلے تو ان کے جذبات کو ویلیڈیٹ کر دیا جائے کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فیکچولی ہے نا، ایک جذبے کی بات وہ کر رہی ہیں جو ان کا ہے. اس سے متفق ہونا یا نہ ہونا ایک بعد والی بات ہے، جی اس کا سلوشن کیا ہے یہ بھی بعد والی بات ہے. پہلے اس کے ان کے جذبات کو سمجھ لیں اور یہ ایکنالج کر لیں کہ آپ کی یہ بات جو ہے یہ ہو سکتی ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری جو چیز ہے جو شادی میں کو خوشگوار یا اچھا رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے ایک میاں بیوی کے تعلق کے درمیان، وہ خواتین کا اپنے شوہر کی عزت کرنا ہے. جس طرح خواتین کو محبت بہت پسند ہوتی ہے، اسی طرح شوہر کو عزت بہت، حضرات کو عزت بہت زیادہ پسند ہے. جی وہ ذرا ایگوئسٹک سے ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے ان کو بڑی واہ واہ مل رہی ہوتی ہے، جی جس جگہ بھی وہ ہلکا احباب میں ہوتے ہیں. جی 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 چنانچہ ان کو جب آپ نظر انداز کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں ان کی کارکردگی کو، میاں کی کارکردگی کو، شوہر کی کارکردگی کو، تو یہ انہیں اچھا نہیں لگتا. انہیں لگتا ہے کہ انہیں باہر سے تو ایکنالجمنٹ مل رہا ہے، ریکگنائز کیا جا رہا ہے، پر گھر میں کوئی عزت ہی نہیں. یہاں سے ادھر سے فاصلہ ہو جائے گا. تو خواتین کا کے جذبات کا اعتراف کرنا کہ وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ ہو سکتی ہے، یہ مردوں کو سیکھ لینا چاہیے. اور خواتین کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ بے جا تنقید اور نکتہ چینی یہ میاں کو پسند نہیں آتی، یہ انہیں کوئی توہین سی لگتی ہے. لہٰذا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کبھی ان سے کوئی شکایت ہو ان کے رویے سے، جی کسی اور ایسے برتاؤ سے، تو اس رویے یا برتاؤ کے بارے میں بات ہونا چاہیے ان کی پرسنالٹی سے ہٹ کے. اور وہ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو سیکھا جا سکتا ہے جی کہ یہ بات کرنی کیسے ہے. کیونکہ اگر آپ سیکھے بغیر یہ بات کریں گے تو اس سے تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو جائے گا، برتاؤ اچھا نہیں ہوگا. تیسری بات اب بتاتی ہیں جہارا. جی. اصل میں یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے محسن صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا جذباتی بھی ہوتی ہیں خواتین، کیونکہ ان کا جو ایموشنل ایک مینجمنٹ ہے نا، وہ بھی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی سمجھیں کہ بیگیج ہے. جی دوسری بات کہ تنقید کرنا یا توہین آمیزی کرنا، یہ اس میں ذرا بس یہ چاہوں گی کہ یہ صرف مرد ہی کے نہیں، یہ عورت کو بھی مطلب برا لگتا ہے. جی یہ میوچل دونوں سائڈ پہ ون ون ہی ہونا چاہیے. ہر یعنی انسان کو. ہاں، ہر انسان کو، جی جی کسی بھی لیکن انسان کو. جی وہ آپ سے ایون بچہ بھی، یعنی میاں بیوی کے علاوہ آپ چھوٹا بچہ بھی دیکھیں نا 2 سال کا، تو اب اگر آپ اس کو تھوڑا توہین امیز رویہ ہوگا کسی کے سامنے تو وہ بہت اوفینڈ ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ اپنا اوفینس کو نہیں کسی طرح پریزنٹ کرے گا تو رونا شروع کر دے گا. جی جی سو اٹ شوڈ بی، مطلب یہ دونوں کو ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جی جی تیسرا جو خواتین کا یعنی میاں بیوی کے رشتے میں جو سب سے اہم بڑا پرابلم ہے اینڈ ویری کامن، وہ سائلنس ہے. یعنی خواتین یہ سمجھتی ہیں، اور مرد بھی میں نے دیکھا، لیکن مردوں کی کم تعداد، زیادہ تر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ میں جب اس سے بات ہی نہیں کروں گی، اینو میں منہ ہی نہیں لانا، تو اس کو خود ہی پتہ چلے گا. اچھا، دیکھنے میں جہاں یہ چیز زیادہ مردوں میں آتی ہے، وہ ذرا چپ کر لیتی، کیونکہ خواتین کسی نہ کسی طریقے سے چونکہ ایکسپریسو ہوتی ہیں زیادہ، جی. وہ اظہار کرتی رہتی ہیں. اگر آپ چپ کی یا سائلنس کی بات کریں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ حضرات جو ہیں وہ اوائڈنس اور سائلنس پر زیادہ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ایسے میں محسن صاحب یہ جو سائلنس ہے از ناٹ دا سولوشن، اور جو اسٹون والنگ جسے ہم کہتے ہیں نا، جی اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گلے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں، بلکہ ازمپشنز بہت آ جاتی ہیں. ہر چھوٹی سی چیز اور ایکشن کو ازیوم کرنا شروع کرتے ہیں. جی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ مرد کو پھر اپنے بغیر جینا یا عورت کے بغیر جینا سکھا دیتے ہیں آپ نا. اور یہ کوئی میاں بیوی کے تعلق میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا رشتہ ہی، پہلی بات تو یہ ہے، مقابلے بازی کا رشتہ ہی نہیں ہے. یعنی میاں بیوی کا رشتہ یہ قدرت کا ایک بڑا خوبصورت سا رشتہ ہے جس پہ کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے. اٹ از اباؤٹ کمپیٹیبلٹی. اور کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے مکمل کرنا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کچھ خواتین، جیسے بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ ایکسپریسو ہوتی ہیں، تو مرد یوزلی اسی چیز کا ہی بہت زیادہ، ان کی گروتھ کے پیچھے یہی سیکرٹ ہوتا ہے. جی کیونکہ وہ بھی خواتین کام کر لیتی ہیں یا کر پاتی ہیں یا بات کہہ دیتی ہیں، جو مردوں کے لیے ذرا کرنا کہنا مشکل ہوتا ہے. جی اور بہت سارا کام ہاؤس ہولڈ کا یا باقی چیزیں وہ بڑے ایزیلی کر لیتی ہیں، جی جی کیونکہ یہ ایک قدرت نے ان میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے. جی تو جب یہ رشتے میں تھوڑی کھٹاس پیدا ہوتی ہے نا، جو اچار سے پروگرام جس سے شروع ہوا تھا، تو جو یہ کھٹاس پیدا ہوتی ہے، اس کھٹاس کے پیچھے اصل میں نہ سن پانا، فوراً سے ڈیفینسو ہو جانا،
یا سائلنس میں چلے جانا، اور سائلنس کے بعد ایک دم سے سائلنس کو وائلنس سے بریک کرنا، جی ابیوزیو ہو جانا، ہم، اور اس کے بعد مطلب سب سے جو برا کام ہے نا اس ساری چیزوں میں محسن صاحب، ہم، وہ خواتین کا ناراض ہو کے میکے چلے جانا، جی یا مردوں کا ناراض ہو کے دوستوں کے ساتھ چلے جانا۔ صحیح بات ہے، بہت بہترین بات کہی آپ نے کہ دونوں گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرار۔ خواتین راہ فرار اختیار کرتی ہیں میکے جانے کی صورت میں، ہم، یا کئی دفعہ وہ بھی اپنے آپ کو آج کل تو بہت بزی کر لیتی ہیں ادر ایکٹیویٹیز میں، ہم، کہیں باہر کو کورس کرنے چلی جاتی ہیں، وہ کلاسز لینے لگ جاتی ہیں کسی بھی طرح کی، ہم، اور جو حضرات ہیں وہ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جان کر، سیکھ کر، سمجھ کر اور غور کر کے شادی کو کامیاب اور بہت اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آپ تک آیا ہو تو تبھی آپ اس کو حل کریں، ہم، اگر پہلے بھی جان لیں تو پہلے جان لینے سے زندگی میں کبھی اس طرح کی جو مشکلات یا مسائل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جان لینے سے آپ یہ سیکھ پاتے ہیں کہ کبھی اگر زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ ہمارے ساتھ آیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے لیے محسن صاحب جو مطلب ہے نا اسٹریٹجی، جی کوپنگ اسٹریٹجیز ہم، کی اگر ہم بات کریں، ہم، تو پہلے تو دونوں ایک دوسرے کو نا عزت احترام دینا شروع کر دیں، ہم۔ اور اس کے بعد پھر ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے فلاں ٹائم پہ کوئی کروشل ٹاک کرنی ہے۔ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں، جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے اس بارے میں تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، اور اس وقت ایک بریک لیتے ہیں اور واپس پلٹ کے آتے ہیں تو مزید بات ہوگی۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ محسن نواز اور جہارہ آپ کے ساتھ ہم ہر ہفتے کو ملا کرتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں نفسیات، سائیکالوجی، خیالات اور زندگی کو اچھا بنانے کے بارے میں سائنٹیفک ریسرچز کی۔ کوپنگ اسٹریٹجیز کی اگر ہم بات کریں، شادی کو کامیاب اور اچھا خوبصورت بنانے کے لیے جو بہت ہی مؤثر ٹول ہے جو سیکھ لینا چاہیے، شادی ہو گئی ہے تب بھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی سے سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو یہ سنہرا موقع ہے اس چیز کو سیکھنے کا، اور وہ ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن۔ اپنے جذبات کو اور اپنے خیالات کو لفظوں میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن کے ٹرانسلیٹ کرنے کا آرٹ، جس میں کہ آپ اپنی بات کو، خیالات کو ڈائلاگ کی صورت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور ہیٹڈ آرگومنٹ سے پہلے اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کرنا سیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن خراب نہ ہو۔ تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل تہیہ سا کیا ہوتا ہے، ٹھانا ہوتا ہے یہ کہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات میں، اس ڈائلاگ کو ہم نے ون کرنا ہے، بنیادی گول اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈائلاگ میں ہم نے جیتنا ہے اور دوسرے کو ہرانا ہے، یعنی ہم کوئی ون کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے سچویشن خراب ہوتی ہے، کیونکہ بات کو پہلے سمجھے پھر سمجھائیں والے نقطہ نظر پر، سکل پر اگر ہم نے کچھ کام کیا ہوگا تو ہماری بات کو سمجھ کر سمجھانے میں جو صلاحیت ہے وہ اچھی مدد دے گی۔ لیکن اگر ہم صرف اسی نیت سے یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو پچھاڑنا ہے، اس کی بات کو مسترد کرنا ہے، اس کو ایک طرح سے غلط ثابت کرنا ہے، تو اس نیت کے ساتھ، کیونکہ اس میں نیت بہت زیادہ رول ادا کرے گی، تو اگر آپ کی نیت اصلاح یا امن یا سلامتی نہیں ہے
بلکہ آپ کی جو نیت ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہے، تو اس نیت کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب، اور زیادہ جو بڑی مسٹیک، کامن مسٹیک ہے وہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ بات چیت ہو نہیں پاتی، جی کیونکہ اس میں جو نیت ہے وہ اگلے کو پچھاڑنا ہوتا ہے، جی اور جب آپ اس نیت کے ساتھ کوئی بھی آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ سن نہیں رہے ہوتے، جی آپ صرف بول رہے ہوتے جی ہیں جی یا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جی جی تو جو ابھی آپ نے کوپنگ اسٹریٹجی کی بات کی نا، تو اس میں افیکٹو کمیونیکیشن سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ جتنی بھی مسکنسیپشن ہیں یا ازمپشنز ہیں وہ آپ کی بات چیت سے ہی آ رہی جی ہوتی جی ہیں۔ جی افیکٹو کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو بیسیکلی لرن کروشل کنورسیشن کیا ہوتی ہے، یعنی مشکل بات چیت کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے اور مشکل بات چیت کو کیسے کیا جا جی سکتا ہے۔ جی جی اچھا، جب آپ یہ اسکل سیکھتے ہیں اس میں 2-3 بڑی مین سی بات ہے، جیسے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ پورے دن میں یہ نہیں کہ جب بھی بیوی پہ نظر پڑی یا جب بھی شوہر پہ نظر پڑی تو آپ کچا دھواں ہی پھینکیں گے، مطلب آپ وہ مشکل بات جو ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے جو کہ تکلیف دہ ہے، ہر لمحے آپ وہی بات کریں، کھانا کھا رہے ہیں آپ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اچھا یہ جو ایک مشکل بات ہے جو کہ میں نے آپ سے کرنی ہے تو آپ بتا دیں کس ٹائم پہ کریں، میرا خیال ہے کہ شام 7 بجے کرتے ہیں، اور یہ جو بات ہے اس پہ جب آپ ایک ٹائم دیتے ہیں، اگلا بندہ اسے آپ ٹائم بائی کرتے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ بیٹھتے ہیں، اور بات جو ہے یعنی وہ جو ایک بات ہے آپ کی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو کروشل ہے، وہ کوئی 1 سے 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لمبی ہونی چاہیے، گھنٹوں نہیں چلنا چاہیے، اس کے اوپر پنچایت نہیں بیٹھنی چاہیے۔ جی اس کے بعد آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ آرگومنٹس ہیٹڈ ہو گئے، یعنی بات کا کوئی ہمیں ریکوائرڈ رزلٹ نہیں مل رہا، ہیٹڈ آرگومنٹ ہوئے تو ہم اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، ہم اس کے بعد سیف ایگزٹ لے لیں گے۔ جی اچھا، سیف ایگزٹ پہ اکثر مجھے بڑے دلچسپ سی صورتحال بھی سننے کو ملتی ہے محسن صاحب، جی جیسے سیف ایگزٹ پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ریکوائرڈ رزلٹ آ رہا تو وہ اٹھتے ہیں اور دروازہ مار کے چلے گئے کہ ہم نے تو ایگزٹ لے لیا تھا، جی یا میز پہ ہاتھ مار دیا یا کوئی چیز۔ یہ سیف ایگزٹ نہیں ہے، جی یہ تو سمجھے ایک اور مسئلہ آپ نے پیدا کر لیا۔ جی سیف ایگزٹ یہ ہے کہ آپ اس گفتگو سے ایگزٹ لیں گے، جی آپ کہیں گے کہ اچھا اس پہ ابھی فی الحال میں مزید بات نہیں ہوگی، جی لیٹس ٹاک سم تھنگ ایلس، جی چلو چائے کا کپ پیتے ہیں، یا چلو کہیں اور چل کے بیٹھتے ہیں، یا کوئی اور کپڑے جوتے کھانا پینا بچے کی بات کاروبار کی بات کوئی اور بات کریں۔ جی جی آپ نے اس گفتگو سے ایگزٹ لینا ہے وتھ گڈ فیلنگ۔ تو جب آپ ایک دوسرے کو گڈ فیلنگ دے کے ایگزٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلے دن یا پھر 1-2 دن کے بعد آپ اس کروشل ٹاک پہ دوبارہ سے ٹائم سیٹ کر کے بات کریں۔ اچھا، یہ کوئی ایسا عمل ہے جو کہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، ایک دم سے نہیں آتا، یہ اسکل ہے، اور اسکل کو جتنا پریکٹس کریں گے آپ کی اتنی ہی کمانڈ اس کے اوپر ہوگی۔ بہت عمدہ آپ نے بات کہی، کیونکہ اگر ہم ایک ہی نشست میں یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا، بات میں ٹکراؤ تصادم پیدا ہو جائے گا۔ جی 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 اسی طرح سے اگر ہم اس کو اوپن چھوڑ دیں گے کہ ہر وقت ہی نصیحت کا وقت ہے، ہر وقت ہی ڈائلاگ کا یا ڈسکشن ایسی جو کوئی مشکل بات ہے اس کے کہنے کا وقت ہے، یعنی کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ٹائم کو مخصوص کر کے پری ڈیسائیڈڈ ٹائم کے سلاٹ کے ساتھ، اور پھر اس کو یعنی خوبصورت موڑ پر ہی ختم کرنا ہے، اور جہاں ڈائلاگ خراب ہونے لگے تو اس کو پھر پر رکھنا ہے۔ تو پھر پر جب بات رکھتے ہیں تو سچویشن خراب نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوتے، اور عزت و احترام والا لہجہ بھی برقرار رہتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اچھا، اور ایسی محسن صاحب پھر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوتا جاتا ہے، مطلب کپلز کا، جی اور جب انہیں ایک پیسفل سا انوائرمنٹ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور کانفیڈنس بھلا میں اس میں کہہ رہی ہوں کہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اچھا ہر دفعہ میرا جب آمنا سامنا ہمارا ہوگا تو وہی بات نہیں ہوگی۔ ہاں جی جی تو اس سے بھی اوائڈنس آتی ہے نا۔ جی تو پہلی بات ہے کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، اوائڈنس ختم ہو جائے گی، سائلنس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں رہے گا جسے ہم سٹون والنگ کہتے ہیں، اور آپ کی مسئلے پہ بات بھی شروع ہو جائے گی۔ بالکل۔ ایک اس کے ساتھ ایک بہت اہم بات ہے کہ خواتین جو سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں نا محسن صاحب، وہ ابینڈن کرنے کی غلطی کرتی ہیں، وہ جو فیئر جنریٹ کرتی ہیں نا بچوں میں بھی اور شوہروں میں بھی، وہ کہ میں چھوڑ دوں گی۔ خواتین جو سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ میں چھوڑ دوں گی، تو آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گی؟
देखिए जब ख़वातीन ये कहती हैं ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी या मैं चली जाऊँगी, तो आहिस्ता-आहिस्ता इट्स अ ह्यूमन ब्रेन, उसका मैकेनिज़्म है कि वो अपना प्लान सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि फ़ाइट और फ्लाइट होती है ना। वो प्लान शुरू कर देता है सोचना, और ये अपने आप को डिस्टेंट करके भी डिस्टेंट नहीं हो पाती, नहीं हो ये पाती। खामोश होके भी इनके अंदर वो तूफान जमा हो रहा था। एग्जैक्टली मतलब अब ये दिस इज अ कॉमन सेंस सोल्यूशन, क्योंकि यानी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जबकि उसके पीछे खवातीन की सोच क्या होती है कि नहीं, छोड़ना तो मैंने नहीं है, कहाँ जाना वो है। वार्निंग दे रही होती है कि शायद मैंने ये कहा तो ये ज्यादा करीब हो जाएगा। एग्जैक्टली अच्छा, मर्द भी जो हैं वो जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जैसे खवातीन फियर ऑफ अबैंडनमेंट का करती हैं क्रिएट, मर्द जो हैं वो ताल्लुक़ ख़त्म करने की बात करते हैं, जैसे डिवोर्स की बात करते हैं, सेपरेशन की बात करते हैं, दूसरी शादी की बात करते हैं। अब ये वो थ्रेट्स हैं जो किसी भी रिश्ते की कामयाबी को हरगिज़ मुमकिन नहीं बना सकती। धमकियों से, एक दूसरे को छोड़ देने की बातों से भी भला ताल्लुक ठीक होते हैं, इससे तो यकीनन उस ताल्लुक को, रिश्ते को और भी ज़्यादा डैमेजेस होंगे, नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा एक दूसरे को छोड़ देने की बात एक मियाँ बीवी आपस में भी कर रहे होते हैं, और बच्चों से भी ये बात हो रही होती है। बच्चों को भी कई दफ़ा धमकियाँ, मैंने तो आग करने की बातें भी सुनी। पिछले दिनों तो एक फादर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत बुरे हाल में है, पर मैंने उसे आग कर दिया हुआ है और वो दिमागी बीमारी में मुब्तला है। जी। यानी सिर्फ उसके कुछ बीमार रवैयों की वजह से उन्होंने उसे उसकी जिम्मेदारी ही से उसको डिसोन कर दिया। अब आप ये देखिए कि क्या ये कोई सेहतमंद दिमाग का फैसला है? बिल्कुल भी नहीं। और मोहसिन साहब आप ये देखें कि चलें, अब बीइंग एक्सपर्ट हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि फैमिलीज अपनी पेन से ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन जो डिजीज़ माइंड है, यानी जो पेशेंट है जिसको उन्होंने आग किया, वो ये नहीं फील कर पाता। उसको तो लगता है कि मेरी बीमारी की जो रीज़न है ना, वो मेरी फैमिली का ये रवैया है। जी। और तभी हम अक्सर अपने हर शो में यानी हमारा ख्वाह वो यू आस्क फॉर इट हो, जो शाम 7 बजे लाहौर इस्लामाबाद क्रॉस से होता है, या एवरी सैटरडे या एवरी फ्राइडे जो हमारा होता है, हम हमेशा ये बात दोहराते हैं बार बार कि जो कॉमन सेंस है, जिसको नॉनसेंस कहते हैं, उससे ऑपरेट करना छोड़ दें। जी जी। यानी आप साइंटिफिक अप्रोच, अब तो आप मतलब चैट जीपीटी है या गूगल है, आप आराम से उस पे जाएं और कोई भी अपना मसला लिखें उसके ऊपर, तो आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और इस खुद फरेबी में मुब्तला भी नहीं होना। जायज़ा लेते रहना है कि क्या आप सीखने वाले मोड में हैं या सीख चुके हैं वाले मोड पे हैं। क्योंकि अगर आप सीखने वाले मोड में होंगे तो आप हरदम ताज़ा होते रहेंगे, लेकिन अगर आप सीख चुकी हूँ वाले मोड पर होंगे तो फिर आप अपने सीखे हुए पर तकिया कर रहे हैं, जो गलत भी हो सकता है। क्योंकि इसमें भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी जो प्रोग्रेस है एक्चुअली वो चीज़ है जिसको पहचानना है, क्योंकि परफेक्शनिज्म तो एक ट्रैप है। परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, प्रोग्रेस पे हो सकता है, यानी मुसलसल सीखने के अमल से वो अटैच हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट पर नज़र डाल लीजिए। आपके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपसे चैट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग टेलीफोन पर आ जाते हैं, बहुत सारे लोग महफिल में आपके करीब होते हैं या आपके आसपास रहते हैं। इनकी छांटी ज़रूरी है। अच्छा, छांटी का लफ्ज़ बुरा ना बनाइएगा, छांटी इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात अनजाने में उन लोगों को करीब किए होते हैं जो आपकी नफ्सियात और आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग के लिए अच्छे नहीं हैं। वो जो मनफी सोचों से भरे हुए हैं, हर वक्त उनके दिमाग में यही ख्याल चलते रहते हैं कि सब गलत है, नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। वो इस कायनात के निज़ाम पर भी तनकीद करने से नहीं चूकते, वो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं, हर वक्त नाखुश रहते हैं, हर बंदे में उनको नक्स नज़र आ जाता है। ऐसे लोगों से गुरेज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर इन लोगों के आप ज़्यादा करीब रहेंगे ना तो आपका वो टॉक्सिसिटी उनकी जो है ना वो कंटेजियस होके आपको भी मुतासर करेगी, आपके भी नज़रियात, ख्यालात में, फीलिंग में, सब जगहों पे एक नेगेटिव सा एहसास जन्म लेगा। चुनाचे एक तो इनको छांटी कर देना है। दूसरा, वो लोग जो आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बिला वजह,
ایک تنقید ہوتی ہے برائے اصلاح، جس نے آپ کے جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس کو کچھ اپ گریڈ کرنا ہے، کوئی مشورے کی صورت میں، نشاندہی کی صورت میں، جی وہ پتہ چل جاتا ہے کہ نیت اگلے کی کیا ہے۔ جی ایک ہے کہ اس نے آپ کو تنقید کر کے ہم، بنیادی طور پہ آپ کے کانفیڈنس کو شیک کرنا ہے۔ جی نیتاً ہو سکتا ہے اسے بھی نہ پتا ہو، اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، بٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو پہچانیے کہ جو آپ پر غیر ضروری تنقید کر کے اور آپ کو آپ کے کانفیڈنس کو شیک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس بارے میں اگر کسی کی اوپینین کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر خود ورکنگ کریں، ایک دم سے نا اس پہ یقین کر لیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا صحیح چلتا ہوا اچھا کام بھی خراب ہو جائے گا۔ جی جی لوگوں کی تنقید یا تعریف پر فوراً سے اتنا سیریس نہیں ہو جانا چاہیے۔ تنقید کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تنقید کرتے ہیں نیت دیکھی جائے گی، تنقید کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے مقصد اصلاح ہے یا مقصد آپ کو پیچھے ہٹانا ہے کہ وہ خود زندگی میں کامیابی نہیں پا سکے۔ ہم، اسی طرح سے کچھ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی مطلب پرست ہوتے ہیں، جی جن کا کام صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے آپ سے جڑنا ہے، آپ سے قریب۔ جب بھی رابطہ کریں گے حال چال بعد میں پوچھیں گے، پہلے اپنا کام بتائیں گے، اور کئی دفعہ حال چال پہلے پوچھ بھی لیں۔ تو یہ ان کی کال آپ کو آئی ہے کافی عرصے کے بعد، اور اس کال میں انہوں نے اپنا کوئی کام، اور ان کا نام سکرین پہ اپیئر ہوتے ہی آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی مطلب پرست ہے۔ ہم، تو مطلب پرست لوگ بھی آپ کے لیے کوئی شخصیت پر اچھا اثر نہیں ڈالتے۔ یہ جو فائدے کی ہر وقت چاہ میں رہتے ہیں، ان کو بھی چھانٹی کر دینا چاہیے، ہم، اور اپنے اندر یہ اسکل ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آپ ایسے لوگ جو کہ دوسروں کے بارے میں آپ کو بڑا شوق ہو کے یہ بات بتاتے ہیں کہ میں نے فلان کے ساتھ اس طرح کر دیا، یعنی اپنی چالاکیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی دوسرے کو ایک طرح سے چیٹ کرنے یا بات کو تبدیل کر کے بتانے کی صلاحیت کو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم، ان لوگوں سے بھی آپ نے بچنا ہے، کیونکہ یہ جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ جی جی چنانچہ اس بارے میں پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ کن لوگوں کو قریب رکھنا ہے اور کن کو چھانٹی کر دینا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ وہ چھانٹی مجھے لگتا ہے چھانٹے سے نکلی ہے مجھ سے، جی جی ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ہم، اور اچھا یہ بھی ہاں، بس چانٹا نہیں کرانا ان کو۔ جی ہاں اچھا یہ بھی بہت زیادہ سے جو آج کل کا ایک سنڈروم ہے نا محسن صاحب، جی سوشل میڈیا سنڈروم، جی جس میں لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اپنے ویوز پہ اور اپنے جو ان کے ہیں فالوورس پہ نا، جبکہ وی جسٹ ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک کہ یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ کے رشتوں کی، جی یعنی جو آپ کے لافڈ ون ہیں یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہرگز نہیں ہے۔ جی رشتوں کو جب تک آپ اہمیت نہیں دیں گے نا، جی تب تک میں رشتوں میں بھی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہر رشتے کی خوبصورتی ہے نا، جی باپ بیٹے کی، ماں بچے کی، یا میاں بیوی کی، جی اس کی خوبصورتی کو تلاش کرنا اور اس کو برقرار رکھنا بہت ہی اہم ہے، جی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ گڈ آفٹر نون سر۔ गुड आफ्टरनून। سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। واپس آ چکے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں، اور میں محسن نواز ہوں، اور میرے ساتھ ہیں جہاں رانا، جن کو کوئی بہت زیادہ شوق نہیں لگتا اپنا نام بتانے کا، کیونکہ تھوڑے سے پاز کے بعد بولی۔ ہاں وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا نام ہے میرا، ہاں نام کیا ہے میرا، تھوڑا گجنی ایلیمنٹ آ گیا جی تھا۔ جی۔ اور ابھی ہم جو باتیں کریں گے اس میں دونوں مل کے ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیں گے،
تاکہ وہ پوائنٹس چونکہ بڑے یاد رکھنے والے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور کس موضوع پر ہیں وہ آپ کے یاد رکھنے کے لیے بھی بلکہ جیسے ہی ہم موضوع شروع کریں گے تو آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کنونس کر لیتا ہے ملاقات کے لیے، اور جب وہ ملاقات پر انوائٹ کرتا ہے تو لڑکی میں اس بارے میں سمجھ بوجھ کی، پرکھنے کی، یا یس نو کہنے کی، یا ملاقات کو ایکسیپٹ کرنے کی کچھ اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، جس وجہ سے کئی دفعہ بہت نقصان بھی ہوتا ہے. اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ملاقات کے لیے دعوت دے تو لڑکیوں کو کن بات کا خیال رکھنا چاہیے. جی. پہلی بات، سب سے پہلے تو پوچھ لیا جائے کہ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں. یہ کیوں کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات لڑکی کے لیے اس نے کیوں کہنا سیکھا نہیں ہوتا. جی. تو وہ پوچھ لے کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر دعوت قبول کرنے والی، ہر انویٹیشن قبول کرنے والی نہیں ہوتی. جی. 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 اور کیوں ملنے کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اگر نہ ہے نا آپ کے دل میں تو اسٹریٹ نہ کہتے ہیں، کبھی آپ نو بھی نہیں کہہ سکتے نا. اچھا، دوسرا جو بہت زیادہ ویلڈ سا پوائنٹ ہے، ویری امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ کہاں مل رہے ہیں. از اٹ اے پبلک پلیس اور اٹس اے پرائیویٹ پلیس؟ تو اگر کوئی پرائیویٹ پلیس ہے تو پھر آپ اس میں بھی اس کو واضح کریں کہ یہ پبلک کیوں نہیں ہے. بہت سارے ایسے کیبنز، بہت ساری ایسی جگہیں بنی ہوتی ہیں جو بظاہر کسی پبلک پلیس کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ہوتی وہ الگ تھلگ ہیں. ایسی جگہ پہ بھی ملنے سے خرابی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو جو پبلک پلیس ہے، لوگوں کے ساتھ جہاں کوئی ایسی یعنی کوئی گیٹ ٹوگیدر یا آس پاس لوگ ہیں، وہاں ملنا پھر سیف ہوگا اگر ملنا بہت لاجیکل ہے. یہ بھی سوال ہے کہ وہ ملاقات کا مقصد کیا ہے. اگر ملاقات کا مقصد جو ہے وہ جان لیا جائے تو اس سے کافی حد تک چیز واضح ہو جائے گی، کیونکہ اس ملاقات کے پیچھے کا ایجنڈا تو آپ اور وہ دونوں آپس میں ڈسکس کر کے ہی ملیں تبھی اچھا ہے. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد جو بڑی اہم بات وہ یہ کہ کسی کو انفارم کریں، یعنی اپنے کسی فیملی ممبر یا اپنے دوستوں میں، بلکہ دونوں جگہوں پہ انفارم کریں کہ آپ کہاں، کتنے ٹائم کے لیے اور کیوں جا رہے ہیں. جی. اور اس لڑکے کے بارے میں بھی گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا نام پتہ ہونا چاہیے، اس کا کانٹیکٹ پتہ ہونا چاہیے. اور یہ عام طور پہ لڑکیاں صرف اپنی کسی بہن کو بتا دیتی ہیں، اور کئی دفعہ جب ماؤں کو بتاتی ہیں تو مائیں بھی صرف اپنے تک بات رکھتی ہیں. یعنی ایک طرح سے پردہ ڈالتی ہیں کہ اس سے، کیونکہ ایک ذرا سماجی طور پہ یہ چیز یوں لگتی ہے نا کہ لڑکی کا لڑکے سے جا کے ملنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، چنانچہ اس پر وہ اس بات کو پردے میں رکھتی ہیں. تو اس بارے میں واضح کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ کون لڑکا ہے، کتنے عرصے سے جاننے والا ہے، کیا وجہ ہے اس سے ملاقات کی، کس جگہ مل رہے ہیں، کتنی دیر کے لیے مل رہے ہیں، اور بھی کوئی ساتھ ہے یا نہیں، اور اس لڑکے کے کانٹیکٹس کیا ہیں، وہ رہتا کہاں ہے. یہ جو ساری انفارمیشن ہے جی یہ بھی پتہ ہونی چاہیے. بالکل. اچھا، دوسرا یہ کہ اپنی باؤنڈریز کو اسٹیبلشڈ کریں، حدود طے کریں. آپ جب ملاقات ہوگی آپ کی تو اس میں کن چیزوں پہ بات ہوگی، کتنا ٹائم ہوگا، کیا کھائیں پئیں گے، یہ چیزیں شوڈ بی کلیئر. جی. اور اس پہ ٹچ سے بچیں، کیونکہ یہ جو ٹچ ہے یہ ایکچولی آگے پھر اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ، ہم بیڈ ٹچ کی یا گڈ ٹچ کی بات نہیں کر رہے، ٹچ کی بات کریں. کیونکہ جیسے ہی کوئی کسی کو چھوتا ہے، اور خاص طور پہ اپوزٹ جینڈر، تو اس سے کیمیکلز کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے ہی باڈی کے کیمیکلز میں تبدیلیاں آتی ہیں تو آپ کا جو لاجیکل برین ہے وہ آہستہ آہستہ انیکٹیو ہونے لگتا ہے، اور جو ایموشنل برین ہے وہ ایکٹیو ہونے لگتا ہے. لہذا یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس ٹچ کے بعد آگے بات کس طرف کو جا سکتی ہے. جی بالکل. اور لاسٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ کہ سیفٹی اور کمفرٹ، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی پھر آپ اپنی سیفٹی کو کیسے ممکنہ بنائیں گے، اور کمفرٹ بھی اپنا دیکھیں. یعنی اف یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل ایٹ سچ پلیس جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی ان نون سی جگہ پہ ہم جا رہے ہیں، تو سیدھی بات کرتے ہیں. اگر آپ اکیلے میں کوئی ہیزیٹیشن ہے تو گروپ کے ساتھ بھی آپشن دی جا سکتی ہے کہ وی کین گو ود دا فرینڈس. تو سیفٹی اور کمفرٹ پہ محسن صاحب، میرے خیال ہے ہم نے لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کو اتنا یقینی دشوار بنا سا دیا. مشکل سا بنا دیا کہ وہ کہیں گے کہ اس سے بہتر تو ہے کہ اس سیاپے میں پڑے ہی نہ. اچھا، مجھے ایسا لگا آپ کہیں گے کہ ہم نے یقینی بنا دیا کہ ملو ضرور، لیکن یہ والی خیالات نہیں، یہ جتنی شرائط ہیں
ان شرائط کے مطابق تو میرے خیال ہے کہ ساتھ اماں ابا بھی جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا یہ تو محسن صاحب بہت مطلب ہمیں بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ آپ نے یہ ہیں پیرامیٹرز آپ کے زندگی گزارنے کے, یعنی آپ کو کوئی بھی بلا رہا ہے اس کی انٹینشنز کیا ہیں. سب سے مین چیز تو انٹینشنز, جی یعنی آپ بلانے والے کی انٹینشنز کیا ہیں. جی جی جیسے میں تھوڑی دیر پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ آپ یہ بڑا کمفرٹیبلی پوچھیں کہ بھائی کیوں بلا رہے ہیں. ہاں, کیونکہ جو نیت ہے نا اس کا پرکھنا, ہاں یہ ایک باقاعدہ ایک تجربہ مانگتا ہے یہ, بالکل کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کی نیت کے بارے میں جان لینا. یہ جتنے مسائل انسانوں کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ کوئی ایک کسی دوسرے کی نیت کو نہیں جان پاتا. اچھا بے شک نیت ظاہر تو نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کے کچھ پیرامیٹرز تو ہیں نا. جی یعنی یہ پرکھا جائے لینگویج, باڈی لینگویج, الفاظ, سچویشن, اس کا اپنا ٹریک ریکارڈ, اس کے اور کئی ایسے پیرامیٹرز ہیں جس پہ جب آپ پرکھیں گے تو آپ کی آہستہ آہستہ یہ اسکل ڈیولپ ہوتی جائے گی. اسی لیے یہ عین اس کسی سچویشن کے موقع پر اس کو یکدم سے بیدار یا ڈیولپ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ایسی کسی سچویشنز میں جانے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو, ینگسٹرز کو, گھر والوں کو, سب کو اس بارے میں تیار رکھنا چاہیے. یہ باتیں ان کے لیے بھی ہیں جن کے ابھی بچے بالکل چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان موضوعات پر شرمائیں نہیں, کیونکہ اگر آپ شرمائیں گے یا جھجکیں گے کہ یہ باتیں ان کے دماغ میں ڈالنے والی بات ہو جائے گی, تو ایکچولی یہ دماغ میں ان باتوں کو ڈال کر ہی ان کو الرٹ اور محتاط بنایا جا سکتا ہے. بالکل بالکل ایسی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے محسن صاحب, ایک بڑی تھن لائن سی ہے آج کل جو میں دیکھتی ہوں بچوں میں اور پیرنٹس کے اندر, کہ بچے کانفیڈنس اور آزادی کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں. یعنی ان کے خیال میں, اور پیرنٹس کو بھی کنفیوز کر دیا گیا ہے اور ہو گئے ہیں پیرنٹس, ان کے خیال میں ان کا بچہ پر اعتماد تب ہوگا اگر ہم اسے آزادی دے دیں گے, جبکہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یعنی جو شخصیت میں اعتماد ہے اس میں اس کو ہر جگہ جانے کی اجازت دے دینا اور اکیلے بھیجنے کی اجازت دے دینے سے آزادی نہیں آتی ہے, جو یہ کانفیڈنس نہیں آ جاتا, بلکہ اس سے بہت سارے اور مسائل جنم لے سکتے ہیں. اعتماد جو ہے وہ تو کچھ ایسی چیز ہے جو آپ چھوٹے چھوٹے ایکشن سے اس کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. انتہائی اہم بات کہی جہاں نے, بچوں کو یہ سوچ کر کسی جگہ بھیج دینا, کسی بھی ایسی جگہ پہ جو ان نون پلیس ہے, ان نون لوگوں کے ساتھ ہے, کہ شاید اس سے اس کا اعتماد بڑھے گا. آج کل کون نہیں جاتے, اس سے بچوں کے اندر اعتماد بڑھتا ہے, اپنا سیکھتے ہیں. اب یہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے, والدین سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو سکھانا ہے پر سب کچھ ہی نہیں سکھا دینا. یعنی اگر کوئی غلط سیکھ گیا تو اس غلط سیکھے ہوئے کو ان لرن کرنے پر بڑی محنت کرنی پڑے گی. لہٰذا یہ صرف سیکھنے پر زور نہ دیں, یہ بھی غور کریں کہ وہ سیکھنے والی چیز ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو, بعض اوقات تو والدین یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی کوئی ایسی چیز جب کسی کو لبرٹی کوئی بچہ چاہتا ہے تو لاجواب سے ہو جاتے ہیں. آپ کو پہلے سے اس کی تیاری رکھنی چاہیے کہ آپ کے بچے آزادی کے نام پہ جو کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں, خود مختاری چاہ رہے ہیں, کیا وہ ان کے حق میں اچھی ہے. کیونکہ اگر کوئی رسکی بیہیویئر رکھتا ہے اور آزادی کا طلبگار بھی ہے اور فاصلے کا طلبگار بھی ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کنونس کرے کہ مجھے آزادی بھی چاہیے, یعنی جہاں بھی میں رات کو بھی لیٹ بھی آنا چاہتا ہوں تو یہ مجھے رائٹ حاصل ہے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے باہر کے کسی ملک جانا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ اپنے اندر یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا آپ کا وہ بیٹا یا بیٹی اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. کوالیفائی اس یونیورسٹی یا اس جگہ کے لیے نہیں کہہ رہا جہاں کسی جگہ جا کے وہ جوائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, بلکہ میں یہ کوالیفائی کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کا بیہیویئر اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, ٹریک ریکارڈ ان کا کیسا ہے, وہ کوئی ڈرگز کا استعمال تو نہیں کرتے, وہ آپ سے الگ تھلگ آئسولیٹڈ تو نہیں رہتے, ان کے رجحانات کیا ہیں, وہ پرنسپلز کو کتنا مانتے ہیں. اگر کوئی بچہ آپ کے سامنے رہتے ہوئے ہی آپ کی باتوں کو نگیٹ کرتا ہے, مسترد کرتا ہے, چیلنج دیتا ہے اور آپ کے اندر آپ کی بات میں نقص نکالتا ہے, خرابیاں ہر وقت ڈھونڈتا رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ آپ اسے کنٹرول کر رہے ہیں, تو سوال پیدا ہو جائے گا کہ جو بچہ پاس رہتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہیں رکھ رہا, کیا وہ دور جا کر آپ کی بات کی پاسداری رکھے گا؟ دیٹس سو ٹرو, ویری امپورٹنٹ محسن صاحب. اچھا یہاں پہ ایک جو بہت زیادہ میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ جو بچے ہیں
وہ پیرنٹس کے اندر گلٹ انڈیوس کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جی کہ میرا فلانا دوست یہ کر رہا ہے، فلانا دوست وہاں جا رہا ہے، فلانا دوست تو اتنا کچھ اس کے پیرنٹس. اچھا پیرنٹس فوراً سے ہی ڈیفینسو ہو کے کوئی غلط فیصلہ لے لیتے جی ہیں جی کہ کیونکہ ان میں گلٹ انڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اچھا شاید ہم بڑے بیکورڈ سے پیرنٹس ہیں جی اور ہم شاید اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور فلانے کے جو بچے ہیں وہ دے آر ڈوئنگ گڈ، اور وہ ماڈرن لوگ ہیں. وہ ماڈرن لوگ ہیں. تو جی وہ ایک دم سے ایک مقابلے کی فضا سی پیدا ہوتی ہے اور فوراً سے ماں باپ کہتے ہیں کہ تم بھی جاؤ اور جو دل کرتا ہے کرو. ہوں سو پلیز ڈونٹ ڈو دس. یعنی آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچے کے، اس کے مستقبل کے، اس کی زندگی کے. آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی چیز بات کہہ جی کے جی بچے لاجواب کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہوں. یہ مختلف ہونے کا بھی اپنے آپ کو ایک الگ کر لینے کا جو ان کا خیال ہوتا ہے. ٹرمینل یونیکنیس. ہاں یہ جو یونیکنیس وہ اپنی کہتے ہیں، یہ بھی دراصل کیا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو الگ کر کے کنونس کرنا. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کنونسنگ پاور، آج کے بچوں کی کنونسنگ پاور بہت اچھی ہے. اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا جب پیرنٹس بھی بیٹھ کے ہمیں کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مختلف ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب یہ مختلف ہونے والی بات بچہ کرتا ہے، بیٹا یا بیٹی آپ کو جب کنونس کرتے ہیں تو ماں یا باپ دونوں میں سے ایک زیادہ سمجھدار یا سیانہ بن کے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑی طرفداری کر دیتا ہے بچے کی. اب یہ جو تھوڑی طرفداری ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی پڑ سکتی جی ہے. جی جی بالکل. کیونکہ جیسے ہی آپ اس کے پارٹی کا حصہ بنے، آپ اس کے ہم خیال ہوئے، اب آپ کی مینیپولیشن شروع ہو گئی ہے. جی اب آپ کو وہ استعمال کرے گا اور آپ دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی جو والدین ہیں ان کے درمیان اب اتحاد نہیں ہے اس بات پر. اب جی دونوں جی ایک پیج پر نہیں ہے. جی جی تو اس نے انٹیلیجنٹلی آپ کو اپنے ساتھ ہم خیال بنا کے، اب والد کو یا والدہ کو جس کو بھی ہم خیال بنایا وہ اس کو اپنے مطابق چلاتا رہے گا. اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کسی ایک موقع پر آ کر کچھ ایسے چیلنجز ہوں گے جن کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جی بالکل. بہت بہت بہترین آپ نے بات کی ہے. بس ہماری بات چیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم اپنی روٹین میں پیشنٹس کو فیس کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں یا فیملیز فیس کری ہوتی ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں تو ہم آپ تک پہنچا دیں جی کہ ٹرائی ٹو ڈونٹ ریپیٹ دوز مسٹیکس جو وہ کرے ان لوگوں سے ہو گئیں جن کے اب لفڈ ون مشکلات میں ہیں. جی لیکن اس کے بعد جو بہت زیادہ سے ایک مسئلے والی بات ہے وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں، محسن صاحب، ویری کامن، جی کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. جی دس دیر ایشو. جی اور وہ جو کوئی بہت زیادہ پرابلم میں ہے نا، جی وہ پرابلم میں وہی ہے، ہم نہیں ہو سکتے. جی جی جبکہ سونر لیٹر اگر آپ بھی نہیں اپنے نظریات کو بدلیں گے یا رویہ یا طریقہ کار، تو پرابلمز آپ کے گھر میں بھی آ جائیں گی. جی جیسے جن گھروں میں بہت کانفلکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کا، جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے جی تھے کہ مقابلے کی فضا رہتی ہے، نیچا دکھانے کی رہتی ہے، جی ابینڈنمنٹ یا تھریٹس کی بات رہتی ہے، ایسے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو جو زیادہ مسائل آتے ہیں وہ ان کے بچوں میں نظر آتے جی ہیں. جی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فائدہ سیکھ جاتے ہیں کرنا. ڈیوائڈ اینڈ رول، اور ڈیوائڈ اینڈ رول ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بچہ اپنی بات منواتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اور کوئی بھی ایک پیرنٹ اس کو خوش کرنے کے چکر میں، اپنے ساتھ پارٹی بنانے کے چکر میں اس کی ہر جائز ناجائز بات مانتا رہتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ اور کیا ہوتا ہے؟ جائز ناجائز میں جائز تو بہت کم ہی ہوتی ہے، کوئی جی ناجائز ہی زیادہ ہوتی ہے. جی 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 تو اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کہیں مینیپولیٹ تو نہیں ہو رہے جی آپ کے ساتھ. اچھا، اور اس میں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، یہ سمجھ لینے کی بات ہے کہ جب یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کی کوئی برائی کر رہے ہیں. وہ بہت اچھا ہے، جی لیکن اس کے رویے میں کوئی ایسی چیز کسی برین کے کیمیکل کے چینج ہونے کی وجہ سے آ سکتی ہے. جی جی لہذا ہم میں سے کسی انسان کو جی کسی کیمیکل چیلنج، کیمیکل امبیلنس کا سامنا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برے ہیں. اس کا جی مطلب یہ کہ ہمارے رویوں میں کوئی بیماری کی جھلک آ سکتی ہے، کوئی موڈ کا اتار چڑھاؤ کا چیلنج آ سکتا ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ درست کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ ہی ہو. جی اس کی اصلاح اگر کی جائے گی تو سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ سے اس کی ہیبٹس چینج ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی کیس میڈیسن سے ریلیٹڈ ہی ہو. یہ صرف آپ کی بات کرنے سے، ماحول بدلنے سے، ڈائلاگ اچھا کرنے سے
ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اچھی طرح بیان کرنے سے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اپنا روزانہ کی بنیاد پہ اس بارے میں نالج اگر آپ گین کرتے ہیں، تازہ لرننگ پر رہتے ہیں، تو اس سے بھی یہ مسئلہ بہت اچھے سے ڈیل ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو مسائل اسی سے ہی حل ہو جائیں گے۔ بالکل بہترین بات کی محسن صاحب آپ نے۔ بہت بہت شکریہ جہاں آپ حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور ناظرین بھی ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں جو اس شو پر ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست بھی، اور آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں۔ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اور اچھے حالات میں رہیے۔ اچھے حالات نہیں ہیں تو اپنے حالات کو اچھا کر لیجیے، ہاں، اور وہ ہوگے جب آپ اپنے نظریات پہ کام کریں گے۔ اور نظریات بنتے ہیں خیالات سے، اور خیالات ترتیب پاتے ہیں آپ کی سیکھ سے، آپ کے علم سے۔ سو علم حاصل کرتے رہیے، کیونکہ یہی وہ رستہ ہے جس کے ذریعے آپ زندگی میں عمل کی راہ اختیار کریں گے، بھلے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بے شک۔ اجازت چاہتے ہیں، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو ہم دونوں، اور شام میں یو آسک فار اٹ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے گا۔ بہت امپورٹنٹ شو جس میں کہ ڈاکٹر صداقت علی اور جو باقی ساتھی ہیں وہ اس میں ان نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے، ویل بینگ کے لیے بہت شاندار کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ اپناتے رہیے نظریات اور بدلتے رہیے اپنی زندگی۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔